السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دعاؤں کی سیریز کی پہلی ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ تعالی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقع محل کی دعائیں بتائی ہیں۔ تو آپ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھتے بیدار ہوتے تو آپ دعا ارشاد فرماتے۔ ان دعاؤں کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، ان میں بہت سارے فوائد بھی ہیں۔ ایک تو ہے کہ اس میں اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے موت کی یاد تازہ ہوتی ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ دنیا میں جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں، ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، اور زندگی بڑی مختصر ہے، اور دن روزانہ گزرتے جا رہے ہیں انسان کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح بیدار ہوتے تو یہ دعا ارشاد فرماتے: الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تو اس میں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ انسان اگر اس دعا کو پڑھتا ہے تو سنت پہ عمل ہوتا ہے، اور انسان کی زندگی جتنی زیادہ سنت کے قریب ہوتی ہے اس کی زندگی اتنی زیادہ قیمتی ہوتی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ ہر کام کے اندر ہم سنت کو فالو کریں گے تو اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ ایک صحابی رسول دعا مانگ رہے تھے، اور دعا کے اندر یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اے اللہ، مجھے یہ جنت اور جنت کی فلاں فلاں نعمت وہ عطا فرما، اور جہنم کے فلاں فلاں عذاب، ہتھ کڑیاں، آگ، ان عذاب سے مجھے نجات عطا فرما۔ تو ان کے باپ پاس بیٹھے ہوئے نے فرمایا کہ بیٹا ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے اندر بھی مبالغے سے منع فرمایا ہے کہ اگر تم جنت کا اللہ سے مطالبہ کرو تو جنت کے اندر جتنی نعمتیں ہیں وہ تمہیں مل جائیں گی، اور اگر جہنم سے پناہ مانگو گے تو اللہ پاک جہنم کے جتنے عذابات ہیں تجھے ان سے محفوظ فرما دے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں جو دعا میں بھی مبالغہ فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں ہر کام میں سنت کو فالو کرنا ہے۔ جتنا کام ہمارا سنت کے قریب ہوگا اللہ پاک اس کا اتنا زیادہ وزن فرمائیں گے۔ اس لیے ہم روزانہ یہ دعا پڑھیں: الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔